جناب ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب میرے ساتھ ہیں. آپ نے مجھے اسٹرکٹلی چیک کیا ہے کہ کوئی چینج نہیں ہوا, ویئر ایز آئی سا دس نیوز آن دا مین اسٹریم ایدر BBC or Dawn, and yes, this news was still on Pakistan Observer. I don't know now. سمیع اللہ ملک صاحب السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حیاک اللہ بارک اللہ فیک. سر آپ نے اور ISPR ایک ہی پیج کے اوپر ہیں اور آپ نے بھی کہا ہے کہ کوئی کمانڈ چینج نہیں ہوئی. ابھی ہمارے رپورٹر ہمارے ساتھ تھے لاہور سے, انہوں نے کہا 9 تاریخ تک, بلکہ ان کے پاس ویڈیو فوٹیج بھی ہے جو انہوں نے خود بنائی. جنرل سلمان جو تھے وہ he was Salman Ghani Sahab was representing command in Lahore and corps commander, but now he's been replaced by Lieutenant General Fayaz Hussain. ISPR نے بھی اس کو ڈینائی کیا, آپ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دراصل بات یہ ہے کہ یہ خبر آج دوپہر سے گونج رہی تھی اور خاص طور پر اسلام آباد کے حلقوں میں, اور جب میں نے اپنے ذرائع سے جب پتہ کیا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ بالکل فیک نیوز ہے اور بالکل ایسی ہے جیسے کہ کبھی آپ کو یاد ہو اس زمانے میں تو خیر یہ سوشل میڈیا نہیں ہوا کرتا تھا, لیکن مکتی بانی جب اس پاکستان میں کام کر رہی تھی اس وقت بہت سے ایسا فالس پروپیگنڈا کیا گیا تھا, اور آج سوشل میڈیا پہ بھی وہی کام استعمال ہو رہا ہے. اور ابھی اس کی تردید اس طرح بھی آ گئی ہے کہ آپ کی بات کرنے سے پہلے ہی صرف 2 یا 3 منٹ پہلے مجھے ایک خاص ذرائع نے یہ بات بتائی. اس نے کہا کہ یہ بالکل اب ابھی دیکھیے کہ ٹک ٹاک پہ انڈیا میں پابندی ہے کیونکہ یہ چائنیز اپلیکیشن ہے, لیکن تب موسٹلی ٹک ٹاک آپ دیکھیں تو انڈیا کے بن کے آ رہے ہیں اور انڈیا کے میسیج آ رہے ہیں. مطلب آپ سوچنے کی بات یہ ہے کہ انڈین میڈیا اور انڈین سوشل میڈیا جو ہے اتنا ایکٹیو کیوں ہو گیا اور ایسی خبریں کیوں پھیلا رہا ہے. یہ چھوٹا سا Sir, there is a smart country. They know exactly how to save themselves. Their army is a great army. They don't abuse the country. مجھے دشمن سے انڈیا سے کوئی شکایت نہیں ہے. مطلب وہ تو اپنا کام کرے گا, وہ تو کام کرے گا. They work for India, not for Pakistan. So why Pakistanis are not working for Pakistan? بس یہی ایک مسئلہ ہے. ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہم فوراً سوشل میڈیا کو بغیر کسی تدبیر کے کسی چیز کو پہنچا دیتے ہیں. جی سر بہت سے لوگ نا میری اگین عمران خان کے یو ٹرن کا جہاں معاملہ ہوتا ہے یو ٹرن کا ذکر کر دیتے ہیں. یو ٹرن تو یہ بھی ہے کہ آپ کی ماں کی تصویریں لگی تھیں اور آج آپ انہی سے الحاق کر کے بیٹھے ہیں. یو ٹرن تو یہ بھی ہے کہ کل تک آپ ایک دوسرے کے ایک دست و گریبان تھے, آج آپ ایک پلیٹ میں کھانا کھا رہے ہیں. یو ٹرن تو MQM نے 20 بار لیا, کبھی ایک, کیونکہ پارٹیز ورک فار دیئر اون ایجنڈا. تو یو ٹرن اس ملک میں تو چلا ہی, اس ملک میں کیا پوری دنیا میں یو ٹرن کے ساتھ معاملات چلتے ہیں, پوری دنیا میں یو ٹرن ہے. اینڈ دیٹ از ڈپلومیسی, دیٹ از اور ڈپلومیسی میں کوئی یعنی یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ آج میں نے یہ کہہ دیا تو آئی گاٹ ٹو ڈو اٹ. عمران خان صاحب کے اگینسٹ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو پرائم منسٹر آف پاکستان ہے ان کی صلاحیتوں پہ کوئی شک کیا جا رہا ہے. از دیٹ رائٹ؟ اینڈ ڈو یو تھنک کہ ان سے استعفیٰ لینے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کی وجہ سے PDM اپنا پریشر دینے کے لیے کہ سپریم کورٹ اور جو عدلیہ ہے وہ فیئر نہیں ہے اینڈ دے آر ریڈی ٹو ڈو اے اسٹرائک ان فرنٹ آف سپریم کورٹ؟ نہیں, بات یہ ہے کہ آپ اس وقت جب افواہ سازی کی فیکٹریاں کام کر رہی ہوں اور ڈیفینس کے آگے کچھ نہ ہو تو پھر تو بہت سی چیزیں ایسی سامنے آتی ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ میں یہاں انگلینڈ بیٹھا ہوں, آپ کینیڈا میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے پاس اور بھی بے شمار ذرائع ہے. جس طرح کہ آپ نے اپنے انٹرو میں جو میں نے سنا, آپ نے کچھ اخبارات کا بھی ذکر کیا, سب چیزوں کی. مطلب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو اخبارات والے ہمارے اتنے سارے بھائی ہیں یہ بھی تو آخر سے اسی دنیا میں رہتے ہیں, سوشل میڈیا سے یہ بھی متاثر ہوتے ہیں, ساری چیزیں یہ بھی لیتے ہیں. آپ دور نہ جائیں, میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ کام بڑے پیمانوں پہ ہوتا ہے لوگوں کو ذہن سازی بنانے کے لیے. عمران خان کے دور میں بالکل پکڑی گئی تھی بہت ساری ڈیپ فیک سائٹس جس میں انڈیا رول پلے کر رہا تھا, اور اٹ واز اے بگ نیٹ ورک دیٹ ٹائم. اٹ واز ڈیورنگ عمران خان's ٹائم. میں اس سے بھی بڑی بات پہ آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. اگر یاد ہو تو جب عراق پہ حملہ کیا گیا تھا تو اس پہ کیا الزامات لگائے گئے تھے.
پھر جن لوگوں نے الزامات لگائے تھے، امریکہ کا جو چیف آف اسٹاف تھا مطلب ہے، اس نے خود یو این او کے اندر سوری کیا، افسوس کیا. پھر ٹونی بلیئر یہاں کا جو پرائم منسٹر جہاں میں بیٹھا ہوا یہاں پہ، اس نے سوری کیا، اس نے کہا کہ ہمیں غلط معلومات ملی، لیکن پری ایمپٹیو کے نام پہ انہوں نے عراق کا تہس نہس کر دیا. یہ ہوتا ہے مطلب آپ کے سامنے میں. اس میں یہی نہیں ہوا، سوڈان میں انہوں نے ایسے کیا، وہاں بھی انہوں نے تسلیم کیا، صومالیہ میں انہوں نے ایسے کیا، سر وہاں they بھی انہوں نے wanted to تسلیم do کیا. it نا، اس کا مقصد ہے in other words آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں they wanted this what is happening now. جی بالکل، میں اس بات پہ میرا پورا یقین ہے، میں آپ کی اس بات کی تائید کرتا ہوں. تو کہ اس کا پاکستان مقصد ہے کو کہ stabilize کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ باہر کے ممالک پاکستان میں یہ کچھ کروا رہے ہیں. I brought you there. میں اس میں تھوڑا سا اور شامل کرنے کی میں سمجھتا ہوں اس میں ہمارے لوگ بھی شامل ہیں. And this is what Imran Khan said. This is what Imran Khan said. انہوں نے کہا کہ سائفر کا معاملہ چھوڑو جی، بکے تو اپنے ہی لوگ تھے. This is exactly what he said. لیکن بعد میں سائبر کا معاملہ تو انہوں نے خود ہی واپس لے لیا. سر انہوں نے واپس نہیں لیا سمی بھائی، انہوں نے کبھی واپس نہیں لیا. دیکھیے انہوں نے جو یہ کہا، میں نے اس کو ایلیبوریٹ بھی کیا تھا. اس نے کہا کہ سائفر کا معاملہ میں امریکہ کو بلیم ہی نہیں کرتا، امریکہ تو آپ کے آگے گھاس ڈالے گا، اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس گھاس کو چارہ بنا کے کھائے گا کون کون. انہوں نے جو کرنا تھا، رجیم چینج امریکہ کا خاصا ہے. سر مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب بھی، جب آپ بھی کئی دفعہ میرے پروگرام میں کئی دفعہ آپ فرما چکی ہیں، مطلب کہ جب عمران خان کی بنتی تھی تو باجوہ اور عمران ایک ہی پیج پہ تھے. جب الگ ہوئے تو پھر ساری باتیں یہ ہوئی، ان کا میں نے باجوہ یقین کر غلطی کی، فلاں کیا، یہ کیا. میں ایگری کرتی ہوں، میں بالکل یہ کہتی ہوں. ایک عالم کی غلطی ایک عالم کی غلطی ہوتی ہے سر، کیونکہ امریکہ نے 20 بار یہ بات کنوے کی ہے کہ پاکستان کی پالیٹکس از ویری انسرٹن، انسٹیبل. سو رادر دین وی ڈیلنگ ود them we want to deal with one person who is the army chief. اینڈ امریکہ نے ایک دفعہ نے ہلری کلنٹن کے الفاظ ہیں یہ والے کہ یس پاکستان از اے ڈیپ اسٹیٹ. ڈیپ اسٹیٹ از رولڈ بائی آرمی. یس وہاں کے سی آئی اے کے آفیسرس کے بیانات ہیں کہ امریکہ آلویز چینج ڈز رجیم چینج، جس میں وہ اگزامپلز بھی دیتے ہیں، جس میں انہوں نے بہت سارے ممالک کی اگزامپل بھی دی ہے کہ کن کن ممالک، اور یہ سی آئی اے کے ایکس آفیسرز کا بیان ہے. تو اگر پاکستان میں عمران خان نے، اگر جہاں تک آپ نے کہا میں بالکل ایگری کہتی ہوں، میں 100 دفعہ یہ کہتی ہوں کہ عمران خان کو پوزیشن چاہیے تھی پرائم منسٹر کی. ہی سیٹ ایٹ دیٹ پوزیشن اور وہ کلیریفیکیشن دیتا رہا کہ ہاں آرڈر میں ہی کرتا ہوں، باجوہ نہیں کرتا، میں ہی آرڈر کرتا ہوں، کہ ان کو کمفرٹ ملا ہوا تھا. مگر باجوہ صاحب کو امریکہ پروٹوکالز دے رہا تھا. امریکہ جاتے ہیں عمران خان اور باجوہ صاحب اکٹھے، باجوہ صاحب کو ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ ملتا ہے، آپ کا وزیر اعظم چنے کھا رہا تھا وہاں پہ بیٹھا ہوا، because he was taking the orders and he was about to ان ایگزیکیوٹ کروانا چاہ رہا تھا ان آرڈرز کو. عمران خان کی تب نیند نہیں کھلی ہوئی تھی. اگلی بات، عمران خان نے اگر یہ لفظ کہا کہ سائفر میں واپس، انہوں نے کہا کہ میں سائفر کے معاملے کو چھوڑ کے میں امریکہ کو مورد الزام نہیں ٹھہراتا، بیکاز دس از اے اسٹریٹجی آف دا کنٹری، دے آر 100 years ahead of us. تو انہوں نے اسٹریٹجی، اس سائفر کے پراپیگنڈے کو خریدا کس نے تھا؟ ہمارے اپنے لوگوں نے. دس از واٹ ہی سیڈ. مجھے یہ فرمائیے کہ عمران خان صاحب کی آج بھی یوٹیوب پہ بھی، اور آپ میرا اور آپ کا حافظہ انشاءاللہ اس بات کو ساتھ دیتا ہے، پھر وہ بڑے بڑے جلسوں میں یہ کس کو دھمکی دیتے ہیں؟ ہم کسی کے غلام نہیں ہیں کہ ہم تمہاری بات مانیں. کس کو یہ دھمکی دیتے تھے عمران خان صاحب؟ سر جی یہی اسی کی تو سزا پا رہے ہیں. امریکہ کو بلیم نہیں کرتا تو وہ کیا امریکہ کو نہیں انصاف کہہ رہے تھے؟ کیا انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ امریکہ سے یہ نہیں کہا تھا کہ تم اپنے فرسٹ سیکٹری کو فوراً تبدیل کرو؟ ٹھیک ہے، یہ بات کی مطلب ہے ٹھیک ہے، کہ وہ آپ کہتے ہیں کہ امریکہ کو بلیم نہیں کرتا. بالکل بالکل 4 مہینے تو بالکل امریکہ کو آنکھوں میں آگے ڈگ، وہ تو گالیاں نکالتے رہے، بتاتے رہے، سب کچھ کرتے رہے. آپ کو یاد ہوگا ان کا آج بھی وائس آف امریکہ میں انٹرویو دیکھ لیں، مطلب آج بھی موجود ہے، آپ ویب سائٹ کھول لیں. امریکہ کو انہوں نے بلیم کیا، جو کہ وائس آف امریکہ کا جو نمائندہ تھا بروس میتھیو، اس نے پوچھا، اس نے کہا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ اس کے پیچھے ہے؟ اس نے کہا اس میں ڈاؤٹ ہی نہیں ہے، امریکہ اس کے پیچھے ہے، امریکہ نے یہ کام کیا اور جو امریکہ کو نہیں کرنا چاہیے. اس نے کہا کہ یہ امریکہ آج بھی اسی طرح ڈیل کرتا ہے جیسے آج 2 ڈیکیڈ پہلے ڈیل کرتا تھا. اب وہ زمانہ نہیں رہا، اب قوم جا چکی ہے. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ امریکہ کو، کیونکہ ان کے مفادات چینج ہو گئے،
उनको अमेरिका की दोस्ती फिर अजीज होगी दोबारा, अमेरिका ने अपना भी पैंतरा बदला। अमेरिका ऐसा करता है, अमेरिका हर मुल्क अपना, हर मुल्क जो है अपनी पॉलिसी, अपनी मर्जी, अपने मुफाद के मुताबिक चलाता है। माय रिस्पेक्टेड डॉक्टर समीउल्लाह साहब, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं दुरुस्त कह रहे हैं। अमेरिका रजीम चेंज करवाता है, इमरान खान साहब ने ये कहा। इमरान खान साहब को वही सज़ा मिली जो भुट्टो साहब को मिली। भुट्टो साहब ने भी क्या किया था, मिडिल ईस्ट को जगाया ही था ना, ब्लैक गोल्ड के बारे में बताया था, करेंसी के बारे में बताया था ये बिल्कुल कि भाई आपकी अपनी करेंसी होनी चाहिए। तब तक 74 से पहले तक तो सऊदियों को और अरबों को पता ही नहीं था कि उनके पास कितना बड़ा खजाना है, किस सोने की कान के ऊपर वो बैठे हुए हैं। और उन्होंने कहा था कि डॉलर में एक्सचेंज करने की बजाय आप ब्लैक गोल्ड में एक्सचेंज करें, आप अपनी करेंसी डेवलप करें। अब भाई मैं आप बड़े मुद्दबाना तौर पे फिर आपसे गुजारिश करता हूँ, मसला ये है कि हम खुद क्यों इस्तेमाल होते हैं बजाय किसी को ब्लेम करने के। हर मुल्क का हक है कि वो अपनी पॉलिसी को टो करने के लिए हर वो काम करे जिससे उस मुल्क को फायदा होता है। अगर इंडिया करता है, अमेरिका करता है, यूरोप करता है, उनका हक है, वो करते हैं। मतलब हम क्या कर रहे हैं? ठीक सर, ठीक। हम क्यों नालायक हैं? हम क्यों सर इसलिए कि हमारा खासा वो है, अगर आप मुसलमान की हिस्ट्री उठा के देख लें, ऑटोमन्स की फॉल होती ही ना अगर इजिप्ट साथ ना देता। वो जो ट्रेन लाइन है ना, 600 किलोमीटर लंबी ट्रेन लाइन थी, 600 किलोमीटर आप सही कह रही है, लेकिन मैं आपसे ये कहूँ ऐसी तारीख जो है दुनिया के तमाम मालिक में है। अब यूरोप की जंगों को देख लें आप, जब यूरोप आपस में लड़ रहा था तो वहां भी ऐसे। चलें जी, मामला छोड़ दें। फौज के अगेंस्ट दुनिया में बहुत सारे ममालिक हैं जहां फौजी ताकत है। कल इनकलाब आया है थाईलैंड में। थाईलैंड में आपको पता है बादशाहत और बादशाहत के साथ फौज, और फौज अंधा तरीकाकार फौज का, और पूरे के पूरे थाईलैंड में अवाम का जम्मे गफ़ीर। और उसके बाद यंग जनरेशन ने जब संभाला, दे आर पुशिंग ऑल द आर्म्ड फोर्सेस इनटू द बैरक्स, दीवारों के साथ लगाने जा रहे हैं। डू यू थिंक कि अब तब्दीली का वक्त है? अगर लोगों ने सही काम ना किया पाकिस्तान में तो दे विल पे अ बिग प्राइस। डू यू थिंक सो? मैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के तनाज़ुर में पूछ रहा हूं। आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन इस बात को ज़हन में रखिएगा कि इस वक्त चीन जो है ना, ये जो थाईलैंड में जो इनकलाब है, इसके पीछे चीन को मत भूलिएगा कि चीन क्या कर रहा है इस वक्त। आप देखिए कि चीन, मैं हमेशा आपसे कहता रहा हूँ, आपसे गुजारिश करता रहा हूँ कि चीन नेवर कीप देयर फीट इन द मड। वो हमेशा अपने पांव बड़े जमा के रखता है। आप देखिए उसने बहुत सी उसने जंगी धमकियां नहीं दी, उसने कुछ नहीं किया। तो ताइवान के साथ उसका मामला अमेरिका के साथ चल रहा है, लेकिन आप देखिए किस तरह धीरे धीरे उसने सी पैक भी शुरू किया, वन रोड वन बेल्ट का इनिशिएटिव भी शुरू कर दिया। उसने सऊदी अरब और ईरान को भी साथ बैठा दिया आपस में। यमन की जंग भी ठंडी हो गई। आप साथ देखिए लेबनान के अंदर जो मामला शुरू किया था फिर वो खत्म हो गया। शाम को दोबारा अरब लीग में वापस ले आया। इसका मकसद है वो पाकिस्तान की फौज को भी अपनी जगह पे ले जाएगा। ईरान नहीं, मैं बस जाकल्ला मैं उधर ही आ रहा था। ईरान के साथ $460 बिलियन का मुआहदा करके उसे भी अलग कर लिया। अफगानिस्तान के साथ अभी वज़ार ख़ारजा की जो हमारी कॉन्फ्रेंस हुई है अफगानिस्तान और पाकिस्तान और चीन, इसके अंदर भी आप देखिए बड़े अहम फैसले हुए। ये सारी बातें आप ये देखिए कि चीन के अब दुनिया में तब्दीली एक आ रही है और हम दुनिया के अंदर रहते हैं। पाकिस्तान दुनिया के अंदर रहता है और हमें IMF को देखिए ना, IMF के बारे में आज बिल्कुल ऐलान कर दिया पाकिस्तान ने। उसने कहा कि हम जो कुछ कसम कर दिया हमने, ये जियो पॉलिटिक्स का हमें सजा मिल रही है और वो जरूरी नहीं कि हम अब इसके साथ रहें। इसका मतलब है वो IMF का मामला इमरान खान और PTI का नहीं, अब जियो पॉलिटिक्स की सजा आ गई। मगर इतना टैलेंटेड आदमी है उसने वो बात उसने साफ आ गया कि उस मामला ये है कि उन्होंने पाकिस्तान कह दिया कि अगर अमेरिका ये कर रहा है तो हमारे पास चॉइस है कि हम मुकम्मल तौर पर जो है चीन के साथ अगर भी गले लग रहे थे अब मजीद गले लगेंगे, उसके साथ गले लगेंगे। ये मैसेज ये दिया गया है। So your यार इज सक्सेसफुल, अपने इसाक डार साहब इज सक्सेसफुल, ही इज अ गुड अकाउंटेंट, इज दैट राइट? नहीं, मैं कामयाब नहीं समझता। मैं उनकी बहुत सी पलों पर नाके हूँ और नाकद रहूंगा। मैं ऐसी बात नहीं, आप मुझे इस बात में मत लाइए। मैं दिलीर के साथ उनका बहुत बड़ा नाके दूँ। सर ये सियासत में तो यही तो होता है यार। मैं तेरी गल कर दिया कर, वो एक बड़ी प्यारी सी इसी पे मैं बात खत्म करती हूँ। बहुत प्यारे हैं मिफ्ते इस्माइल, बड़ा प्यारा उनका एक इंटरव्यू आया। हंसते हुए माजिद भाई, आपने सुना है वो वाला? हंसते हुए तो कहते यार मैं जा रहा था, बिल्कुल उनकी वर्डिंग है, कहते यार मैं जा रहा था
وہ پیچھے سے بات چور 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 کہتے میں ڈر کے پیچھے مڑ کے دیکھا, پھر وہ کھلکھلا کے ہنسے, کہتے بعد میں چلو وہ مجھے چور کہہ رہا تھا. He enjoyed it. Anyways, بہت شکریہ سمیع بھائی, آئی لو یو, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. تھینک یو بہت شکریہ. تھینک یو.